اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق نمبر 8A میں حصہ اول قرآن سیکھیں آسان طریقے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم پچھلے اسباق سے چند سوالات کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ ترجمہ کیجئے اور اللہ سے اور اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ABCD۔ اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے کیا جواب؟ نومکم کے معنی بتائیے۔ کم کا لفظ آ رہا ہے۔ ان سب کی نیند، اس کی نیند، آپ سب کی نیند، میری نیند، ABCD۔ آپ سب کی نیند۔ اور وَسُبْحَانَ اللَّهِ کا ترجمہ کیجئے اور اللہ بلند و بالا ہے اور اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ بلند و بالا ہے اور اللہ کی ذات پاک ہے۔ ABCD جی۔ اور اللہ کی ذات پاک ہے۔ گڈ۔ تو آئیے آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تشہد پڑھیں گے اور گرامر میں ہم اس میں اشارہ حاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا پڑھیں گے اور نکات تعلیم بھی دیکھیں گے۔ اس طرح انشاءاللہ آج کے سبق کے اختتام تک ہم 93 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو 27,500 بار سے زیادہ قرآن پاک میں آئے ہیں الحمدللہ۔ آج کا سبق بہت اہم ہے۔ میں اس کی جو ہے وہ سبق کے دوران وضاحت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات سبھی قولی عبادتیں، للہ اللہ کے لیے ہے، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سب یہ جو ہے مالی باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے اور حضور اللہ پاک کے دربار میں پیش ہوئے تو یہ اس وقت آپ نے الفاظات کہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ میرے لیے کیا لائے؟ تو آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری سبھی قولی باتیں، بدنی باتیں، مالی باتیں، سب کی سب اللہ تیرے لیے ہے، یعنی یہ میں تحفہ لے کے آیا۔ تو آئیے اس کو پہلے الفاظ دیکھتے ہیں، پھر آگے اس کے مکالمے کے باقی حصے دیکھیں گے۔ یہ اصل میں ایک مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ اور آپ اور جو ہے کائنات کے باقی مخلوق کے درمیان۔ تو پہلے ابتدا اس کی آپ کے ان الفاظ سے ہوتی ہے۔ تحیت کے معنی ہے قولی اور تحیات اس کی جمع ہے، اور چونکہ الف لام لگ گیا اس لیے تمام یعنی سب کی سب قولی باتیں کیا ہیں؟ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا، سب اللہ کی خاطر، یہ جو ہے سب کی سب قولی باتیں ہیں۔ الحمدللہ، الحمد تمام تعریفیں، تمام شکر، اس لیے للہ ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کیا جو ہے ان دونوں کا جو ہے مطابقت ہے۔ التحیات للہ، تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام قولی باتیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ صلوات جمع ہے، صلات جو ہے نماز کو کہتے ہیں اصل میں، لیکن یہاں اس سے مراد ہے بدنی عبادت۔ بدنی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا، یعنی جس میں جسم کو مشقت اٹھانی پڑے، وہ تمام کی تمام عبادتیں جو ہے صلوات میں شامل ہو جاتی ہیں۔
طیبہ، طیبہ کے معنی ہوتا ہے بدنی، یعنی سوری مالی، پاک کرنے والی. طیب کے معنی پاک. پاک کرنے والی کون سی باتیں ہیں؟ اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ. دوسرا ترجمہ جو ہے سارے عظیمی کلمے، ساری باتیں، ساری پاکیزیاں جو ہے اللہ تعالیٰ تیرے لیے. یعنی جب آپ جو ہے معراج میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ نے یہ کلمات کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یعنی جب آپ تشہد پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ منظر ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کو طے کرتے ہوئے، تمام آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے، اور جو ہے عرش کے پاس جا کے جب حاضری دیتے ہیں تو آپ یہ اس مقام پہ یہ الفاظ کریں. کتنے اہم الفاظ ہیں. اور اس کے جواب میں دیکھیے اب اللہ تعالیٰ اچھا اسباق پہلے لے لیتے ہیں. سبھی قولی باتیں جیسا میں نے بتایا، نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اچھی بات، نصیحت، صحیح راستہ بتانا، نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، اور سب مالی باتیں ہم نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ دیکھی. بخاری اور مسلم شریف کی جو ہے حدیث میں آتا ہے 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں یعنی دم درود، اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی صحابہ کی مجلس میں آپ نے یہ جو الفاظ کہے تو تب ہوا کیا؟ یہ سن کر عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ مجھے بھی ان میں. آپ نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر شکت ہے. یعنی دین کے معاملے میں جس بندے نے پہل کر دی اس کا درجہ سب سے بڑا ہے، وہ جو ہے کامیاب ہو گیا. باقی تو اس کے پیچھے چلنے والے یا اس کو دیکھ کے عمل کرنے والے. تو لہٰذا یہ جو نیکی کا عمل اور اس کی ابتدا جو کرتا ہے اس کو جو ہے سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں. تو ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلدی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا. ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب ہو اور آئندہ کا پلان ہو. یاد کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا تو مجھے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے. تینوں کا احتساب کیجیے کہ زبان کا کیا حال ہے، قوتیں خاص کر ذہن کی کہاں صرف ہو رہی ہے، پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے. تینوں چیزوں کے لیے پلان بنائیں کہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے ان کلمات مبارک کے جو ہے نا وہ ترجمہ دیکھ لیں. آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ کر دیں. جی سمیرہ آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہے. چلیے آپ کیجیے. جی انمیوٹ کیجیے اور ان الفاظ کے ترجمہ کیجیے. چلے وہ نہیں کریں گے. برادر عارف آپ نے ان کے بعد ہینڈ ریز کیا تھا، چلیے آپ کر دیجیے. سب قولی عبادتیں تیرے اللہ تیرے لیے ہیں، سب بدنی عبادتیں اور سب مالی عبادتیں. جی جزاک اللہ خیر. چلیں اگلے حصے میں جانے سے پہلے کچھ سوالات ہیں، ان کا سوال جواب کر لیتے ہیں. التحیات کے کیا معنی ہے؟ تمام قولی باتیں، تمام ضروری چیزیں، تمام قولی باتیں. تمام قولی باتیں. ہاں اس کا آپ کا جواب صحیح ہے. یہ سوال میں جو دوسرا تمام ضروری چیزیں یہ اس کی وضاحت میں ہے، لیکن اصل جواب یہی ہی ہے. اور اگلا تھا الطیبات کے کیا معنی ہے؟ تمام خالص مال، تمام پاکیزہ اشیاء کا خرچ کرنا، اور تمام مالی باتیں، تمام نمازیں اور دعائیں. یہ اس کا مالی عبادتیں تمام اگلا حصہ جو ہے یہ پلیز ابھی میوٹ کر لیجیے. والوں کو بھول جائیے، میوٹ کر لیجیے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ مکالمے کا دوسرا حصہ ہے. تو جواب میں وہاں سے عرش سے جواب آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام سلام ہو علیکہ آپ پر، ایھا اے نبی، یو میرے نبی، نبیو یعنی اے میرے نبی آپ پر سلام ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، آپ نے کہا تھا التحیات للہ والصلاۃ والطیبات. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. یعنی جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ منظر ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کا سفر کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچ کے یہ کلمات کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. آئیے اس کے الفاظ اور اسباق دیکھتے ہیں. الف لام ہر قسم کی سلامتی ہو، یہ ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں. جس کے ساتھ الف لام لگ جو اس کا مطلب ہوتا ہے تمام، کل، جنس. تو یہاں چونکہ اسلام کے ساتھ لگا، اسلام کے معنی ہوتا ہے سلامتی، خیریت، عافیت، تو لہٰذا ہر قسم کی عافیت، مثلا ناپسندہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا. اے نبی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. یہ اب ہم جب کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ حصہ ہے اس مکالمے کا جو وہاں اس وقت جو ہے معراج پہ ہوا تھا. تو علیہ کا یہ دو کا مجموعہ ہے، اللہ اور کا. اللہ معنی پر آپ، اور یہ علیہ کی ٹیبل سے ہم نے دیکھا تھا علیہ کا، یہ وہاں سے جو ہے ٹیبل سے آیا. یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آتے ہیں الفاظ یا ایھا یا ایھا. ان تینوں کے معنی ہے اے، یعنی یہ ایک پکارنے کا، ندا کا انداز ہے، آواز دینے کا. یا جیسے ہم کہتے ہیں یا ربنا، اے ہمارے، یعنی ہم آواز لگاتے ہیں، ندا دیتے ہیں، صدا دیتے ہیں. تو یہ بہت صدائی الفاظ ہیں. ان تینوں کا مطلب یہ کہ ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے یا اور ایھا یہ واحد کے لیے ہوتا ہے، یا ایھا وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن معنی جو ہے ایک ہی ہوتے ہیں. نبیو، نبیو جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے نبیون، انبیاء. اور جو ہے اس کے علاوہ اور بھی اس کی آتی ہیں جو ہم آگے دیکھیں گے. اگلا حصہ ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے نبی تم پر جو ہے ہر قسم کی سلامتی ہو اور اللہ کی یعنی میری جو ہے رحمت ہو، اور تم پر جو ہے میری برکتیں ہوں. یہ جو لفظ وبرکاتہ اس کے ٹکڑے کریں جی، کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ تین ٹکڑے ہیں، وا، برکات اور ہو، تین. اچھا چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں. رحمت، رحمت جو ہے وہ مؤنث سے ہے، اور برکت یہ بھی مؤنث ہے، ایک ہے. برکات جمع ہے اس کی. وبرکاتہ آپ نے صحیح فرمایا، واو کی معنی اور، برکات یہ جمع کا ہے، الف تا سے پہچان رہے ہیں. اور ہو جو ہے اس کے ساتھ ایک ضمیر آئی ہے، یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں. تو اب یہ مکالمہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت مکالمہ ہے. آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرما رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہی مکالمہ ہم کر رہے ہوتے ہیں ہر نماز میں، تشہد میں بیٹھ کے جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ عرش پہ ملاقات کے لیے اوپر آسمانوں پہ جا رہے ہیں، آپ اللہ کے حضور جو ہے حاضر ہو کر یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہے. اب وہی الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے کہے تھے وہ ہم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ اس مکالمے کا خوبصورت تھا. ابھی یہ پورا نہیں ہوا، مکالمہ چل رہا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی کے ہم جو اسباق لے لیتے ہیں. اوپر کی تین عبادتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جائے، اس ہستی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تین چیزوں کی دعا ہے.
سلام رحمت اور برکتیں، یعنی اس کے اندر تشہد میں آپ پہ سلامتی رحمت اور برکتیں جو ہے اس کی دعا ہے. سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ جو ہے آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ کا آپ محبت کے ساتھ کو خیال رکھیے، اللہ جو ہے آپ کا رکھے. برکتیں ہو، ہر احسان فضل خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی ہے. آپس میں پلیز جن کے شور ہو رہا ہے وہ خود ہی اس کو جو ہے میوٹ کر لیا کریں، جب سوال جواب ہو اس وقت جو ہے انمیوٹ کیا کریں. شکریہ. آپس میں السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو، یعنی جس دین و ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ ہر ایک پہ آپ محفوظ ہیں. کوئی ایپ، کمی، ناپسندیدہ چیز یا بات نہ سامنے آئے. کیسی زبردست چیز ہے یہ جو ہم ہیلو ہائی اور گڈ مارننگ کے مقابلے میں کہتے ہیں، اور پھر کہنے کا یہ جو اثر ہے، ہر عمل کا ثواب الگ ہے. یعنی جو جو الفاظ ہم اس میں کہتے ہیں ان کا ثواب ہے، جبکہ وہ ہیلو ہائی اور گڈ مارننگ کا تو کوئی ثواب ہی نہیں، بس ایک اظہار ہے. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے جو ہے مکالمے کے اس حصے کا آپ میں سے کوئی ترجمہ کرتے. یس شگفتہ، سسٹر شگفتہ آپ کیجئے. السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو یا سلام ہو علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، و رحمت اللہ اور رحمت ہو اللہ کی، و برکاتہ اور برکت ہو اس کی آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. چلیں سلام علیکم کا ترجمہ کیجئے. علیکم، رحمت ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ پر، رحمت ہوگی آپ سب پر، سلامتی ہو مجھ پر. اے بی سی ڈی. جی سلامتی ہو آپ سب پر. بی ورحمت اللہ کا معنی بتائیے. اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی. اے بی اور سی اللہ ڈی. کی رحمت اور اللہ اور کی اللہ رحمت. کی رحمت. برکت کا معنی کیا ہے؟ محفوظ رکھنا، ہر بلائی میں زیادتی ہونا، خیال رکھنا، کم ہونا. اے بی سی ہر ڈی. بھلائی میں زیادتی ہونا، ہر بھلائی میں زیادتی ہونا. تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی دعائیں؟ 2، 4، 3، 5. اے بی سی ڈی. تین کون سی؟ سلام رحمت و برکت. ہاں، تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 3 دعائیں ہوتی. آئیے یہ مکالمے کا اگلا حصہ ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام، سلام ہو، علینا ہم پر، وعلی اور اوپر، عباد اللہ ان لوگوں پر، اللہ کے بندوں پر، صالحین جو نیک ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا التحیات للہ والصلاۃ والطیبات، اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کے بعد آپ نے مزید یہ اضافہ کیا، آپ نے یہ الفاظ دہرائے. آپ نے کہا السلام علینا، یعنی مجھ پر ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر، جو ہمارے یعنی وہ جو ہمیں عباد اللہ، اللہ کے بندے ہیں، صالحین ہیں، ان سب پر بھی ہو. یعنی آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف مجھ پہ نہیں بلکہ السلام علینا ہم سب پر ہو. کیا؟ عباد اللہ، اللہ کے بندے کون سے؟ صالحین جو نیک ہیں. آئیے اس کے کلمات اور ترجمہ دیکھتے ہیں. سلامتی ہم پڑھ چکے ہیں، الف لام آ گیا تو لہذا ہر قسم کی سلامتی. علینا یہ اسی کے روح سے آیا ہے جو اس سے ہم نے پہلے علیہ کا دیکھا تھا. وعلا اور پر. عباد اللہ، یہ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ غلام. عبد کی جمع عباد ہوتی ہے. عباد اللہ، اللہ کے بندے. صالح یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے صالحون اور صالحین. یہاں پہ جو ہے یہ صالحین آیا ہے. آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں. اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ 4 لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین پر. یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر اور صالحین پر سلام کا ذکر ہے. دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. اس دعا میں ہم علینا بیچ میں ہیں.
جب اگلا پیچھا ہے وہ درمیان والے حصے کو بھی جو ہے جس میں ہم شامل قبول کریں گے. یعنی یہ جو ہم پڑھتے ہیں اتحیات میں تشہد میں تو یہ اس میں ہم خود بھی شامل ہیں کیونکہ اعلیٰ عباد اللہ صالحین ہم وہ تمام لوگ جو نیک ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں جو صالحین کے درجے میں آتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. تو یہ پورا مکالمہ ہوا آپ کے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان. تو آگے جو مکالمے کا حصہ ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے. یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا جیسا کہ صالحین نے کیا ہے. اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک و صالح بننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین. روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں. اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں، صالح بننے اور صالحین رہنے کے ساتھ رہنے کے لیے پلان کریں. تو آگے چلنے سے پہلے اس کا ترجمہ کیجئے. جی ہاں جی ناہید ناصر چلیں جی. آپ نے ابھی تک کوئی ترجمہ نہیں کیا، سسٹر آپ کیجیے. سلام ہو علینا ہم پر، و علی اور اوپر، عباد اللہ عباد یعنی بندے اللہ کے، الصالحین جو نیک ہیں. جزاک اللہ خیر. اب یہ مکالمے کا تیسرا حصہ آتا ہے. پہلا حصہ کیا تھا؟ آپ نے ابتدا کی، اللہ نے اس کا جواب دیا، پھر آپ نے آگے مزید جو ہے وہ اضافہ کیا کہ نہیں مزید پرندی میرے ساتھ دوسرے جو اللہ تیرے نیک بندے ہیں ان پہ بھی ہو. اب مکالمے کا یہ تیسرا حصہ کیا ہے؟ جب یہ سوال و جواب ہوئے تو کائنات کے ہر وجود نے مل کر یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ اللہ کے. یعنی یہ شہادت گواہی جو ہے یہ تمام کائنات کے نے جو ہے اس مکالمے کے سوال و جواب کے بعد جو ہے دی. گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا. اشہد میں گواہی دیتا ہوں یعنی میری باتوں سے اور عمل سے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے، اکیلا ہے، معبود ہے اور کوئی اس کے سوا نہیں ہے. یہ پڑھ چکے ہیں ہم. یہاں یہ 4 الفاظ ہیں جو لا یا نفی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. لا بذات خود اس کے معنی ہے نہیں، ما اس کے معنی بھی ہوتا ہے نہیں، کیا جو، اور ایک لفظ آتا ہے لم نہیں ڈڈ ناٹ، اور ایک آتا ہے لن نہیں ول ناٹ. یہ چاروں الفاظ جو ہیں یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے اور اس کو دیکھتے رہیے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. قرآن میں یہ بے تحاشا بار آتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ 3500 بار سے بھی زیادہ آتے ہیں، بلکہ 4000 بار کے قریب آتے ہیں. الہ واحد ہے، الہات اس کی جمع ہے. یہ پچھلی دفعہ بھی ایک کلاس میں کسی نے پوچھ لیا تھا کہ بھئی الہ تو ایک ہی ہے، اس کی جمع کیوں ہے؟ اصل میں یہ لفظ تو عربی کا ہی ہے. عرب میں جو ہے اس زمانے میں وہ ایک سے زیادہ جو ہے وہ معبودوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی بت بھی ان کے بنائے ہوئے تھے اور ان ساروں کو جو ہے خدا کا درجہ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں ان کی جو ہے الہوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ تمہارے کچھ نہیں کام آنے والے، تم جو یہ کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو. تو اس لیے یہ الہ کی جمع الہات جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے، اور جو قرآن میں الفاظ آئے ہیں وہ ہم نے سیکھنے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ بہت سارے معبود ہیں، جمع کا صیغہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں؟ ہم اس لیے سیکھتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ اگر ہمیں آتے ہوں گے تو جہاں وہ الفاظ آئیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ واحد آ رہا ہے، یہ جمع آ رہا ہے، اور یہ اس معنی میں آ رہا ہے، یا اس کا ریفرنس اور اس کا جو ہے کنٹیکسٹ ہے اللہ سوائے اللہ کے. تو ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک ایمرجنسی میں ڈاکٹر جو کہ ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، اور 10-12 میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. اسی طرح ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہوں. بیٹے نے بار بار پڑھا
मगर बाप ने नहीं पढ़ा। बेटे ने अरबी में कहा अब्बा जान ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए, तो बाप ने कहा जो था अरबी में जवाब दिया बेटे मैं पढ़ना चाहता हूँ मगर आ नहीं रहा उसका। यानी ये भी एक बहुत बड़ी जो है इंसान की जो है वो समझे बदनसीबी है कि मरते वक्त उसे कलमा कहा जा रहा हो या वो खुद पढ़ना चाह रहा और ना पढ़ा जा रहा हो। ये इससे बड़ी बदनसीबी कुछ नहीं हो सकती। और खुश नसीब है वो कि मरते दम उसको कलमा नसीब हो गया तो यकीनन वो जो है कामयाब हो गया, फलाह पा गया। बेशक अगर उसका हिसाब किताब हुआ तो एक वक्त आएगा कि वो जो है अजाब से आजाद हो जाएगा और जन्नत में जाएगा। और ये भी मुमकिन है आखिरी कलमा होने की वजह से उसके तमाम पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। जैसा कि है कलमा जब आप सच्चे दिल से पढ़ते हैं तो पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं और आपका नया हिसाब किताब हो और उसमें अल्लाह ताला चाहे तो उसे बख्श भी दे। हमारी कोई एक नमाज तो आखिरी नमाज होगी, पता नहीं कौन सी हो, ये नमाज के अंदर आखिरी बार कलमा शहादत का ऐलान है, इसलिए तो दिल की गहराई से और पूरी तवज्जो से जो है पढ़िए कि मौत से ये पहले ये पढ़ने की तौफीक मिले कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल। तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? दुआ करें अल्लाह मुझे सिर्फ तेरी इबादत करने की तौफीक दे। एहतसाब करें कि मैंने कितनी मतलब अपने नफ्स को अपना माबूद बनाया या मैंने उसकी फरमाबरदारी की या कर रहा हूँ। बुरे दोस्त, इंटरनेट, बुरी आदतें, इन सब से बचने के लिए प्लान बनाइए, अच्छे लोगों के साथ रहने की प्लानिंग कीजिए, तबलीग कीजिए कि इस पैगाम को आपने कबूल और गैर मुस्लिम तक पहुँचाना है कि उनकी भी कामयाबी जो है इस कलमे के साथ है। तो आगे चलने से पहले इसका तर्जुमा कीजिए। यस, हाँ जी, मिसबाह। चलें जी सिस्टर मिसबाह, आप जो इसका तर्जुमा कीजिए। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ अन के ला इलाहा, नहीं कोई मबूद इल्लाही सिवाय अल्लाह के, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। ये जो है वो जो मुकालमा हो रहा था उसका आखिरी हिस्सा ही है। कायनात के हर वजूद ने जो शहादत दी वो क्या थी? वो उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ अन्ना के मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, उसके बंदे हैं। किसके बंदे हैं? अल्लाह ताला के। व रसूलुहु, और उसके रसूल है। व रसूलुहु के टुकड़े कीजिए, कितने हिस्से बनते हैं? 3 यस, कौन कौन से? 3 वा रसूल और तीन वा चलिए और देखते हैं। रसूल और रसूल। अच्छा यहाँ पे ये आप देख लें, दो लफ्ज हैं ये एक जैसे मायने के लिए इस्तेमाल होते हैं, अन और अन्ना। अन और अन्ना दोनों के मायने क्या होते हैं? के। अब ये चार अल्फाज हैं आपके सामने, अन और अन्ना, इन दोनों की आवाज जबर के साथ है। अन और अन्ना, इन दोनों के मायने भी एक हैं, के। इनको याद करने के लिए हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो है अल्फाज जो हैं इनसे हम याद हैं। अगले जो दो कलमे हैं इन और इन्ना, ये जेर के साथ है। ये दोनों जबर के साथ है, ये जेर के साथ है। इनके मानी होता है अगर, इसे याद करने का जो है जुमला है इंशाअल्लाह, और इनका के मानी होता है बेशक, और इसे याद करते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो ये जो है इसको भी आप जो है कहीं पे लिख लिए या अपनी स्क्रीन पे रखें और ताकि आपको ये वाज़े फर्क आ जाए कि किसका क्या मतलब है। अब्दू उसके बंदे, अबद, और अभी हमने पढ़ा था अबद की बात वहां से आया। रसूल उसका रसूल, रसूल वाहिद है, रसूल जो है ये इसकी जमा है। तो आइए इसके असबाक लेते हैं। अजान के सबक में भी इसकी तशरीह गुजर चुकी है। यहाँ पर अब्दू व रसूल के अल्फाज से ज्यादा है। हम सबको इस दुनिया की हर चीज को अल्लाह ने बनाया है, हम अल्लाह की मलकियत है, इसलिए हमको उसका सच्चा बंदा बनकर रहना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन बंदे और हमारे लिए हस्ना का बेहतरीन नमूना है। यानी अगर हमने अपनी जिंदगी को
جو ہے اللہ کی راہ پہ گزارنا ہے اللہ کے طریقے، تو اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا، یعنی درمیان والی امت بنا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں ایک درمیان کی امت بنایا اس لیے کہ تم جو ہے دوسرے لوگوں پر گواہ رہو۔ آپ جو ہے قرآن پاک میں تمام گزشتہ جتنی بڑی بڑی قومیں گزری ہیں ان کے واقعات پڑھتی ہیں اور انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں، تو وہ آپ اس پہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ قوم آئی تھی اور انہوں نے یہ اعمال کی اور اللہ نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ ہم سب پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ہم کو سارے لوگوں پر یہ شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے، یعنی کہ یہ بتانا ہے کہ دین کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر انسانوں کو جو ہے اپنا خلیفہ بنایا اور اس کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء بھیجے، اور پھر ان انبیاء کی بات پہ جنہوں نے لبیک کہا، عمل کیا، وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے اس کے خلاف کیا تو ان پہ عذاب آیا، اور وہ جو ہے دنیا میں ذلیل و رسوا اور آخرت میں بھی ان کا انجام برا ہوگا۔ ہر نماز کی تشہد میں، پانچوں اذانوں میں اور پانچوں اقامتوں میں، یعنی روزانہ تقریباً 25 سے 30 بار جو ہے سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ یہ دین کے پیغام کو بتانے کے دو اہم ترین رکن یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ تو چلیے آگے چلنے سے پہلے اس کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے، آپ میں سے کون ہمت کرے گا؟ ہاں جی، چلے جی، آمنہ اصغر، آپ نے ابھی تک کوئی ترجمہ نہیں کیا، چلیے اس طرح آپ اس کا ترجمہ کیجیے۔ وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، بندے ہیں، ورسولہ، اور وہ رسول ہیں۔ تو اب جب بھی آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ آپ معراج پہ گئے ہیں اور جا کے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ مزید یہ فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور باقی لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ اس پہ اوپر جو مکالمہ ہو رہا ہے، اس کو آپ تصور کے ساتھ پڑھیں اور پھر دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے۔ وہ رسولوں میں کتنے الفاظ ہیں؟ 2، 1، 3، 6، تین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کس عظیم ذمہ داری دی ہے؟ ہمیں کون سی دی ہے؟ حج کا دعوت دینے کی، دعوت دینے کی، دعوت دینے کی، تشہد کا یہ ٹکڑا دین کی دعوت دینا یاد دلاتا ہے۔ التحیات للہ، السلام علینا، السلام علیک ایھا النبی، اشہد، ABCD، جی۔ اشہد، ڈی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبدہ میں کیا جو ہے وہ مضمر ہے، یعنی اس کے معنی میں جو ہے کیا تعلیم ہمیں ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور ہمارے نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمیں دین کی دعوت دینا چاہیے۔ بی۔ اب آگے کیا ہے ایک آدھ سوال اگر آپ کا کوئی ہے اس سبق کے بارے میں تو پوچھ لیجیے، ورنہ پھر ہم اگلے حصے کی طرف جو ہے چلتے ہیں۔ جی چلیے پھر اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی المرسلین سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8B میں ہم پڑھیں گے
آپ کے لیے ہم نے جو ہے وہ گرامر، تو آئیے KPI کا جو ہے وہ دیکھتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. یعنی جسم کی تمام حصوں کو استعمال کریں. ہم نے اب تک یہ پڑھا تھا الفاظ کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں. اسم جو کسی کا نام یا صفت ہوتی ہے اور اس کی پہچان الف لام، اور تنوین یا آخر میں واو نون یا نون الف کا ہوتا ہے. فعل ایسا کلمہ جس میں کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور زمانہ ہو. حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حروف کو جو ہے ضمائر سے کیسے ملاتے ہیں. مثلا لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. اور ایک اور ٹیبل ہم نے کیا تھا من کا، منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا. ایک اور ٹیبل تھا انہو، انہم، ان کا، انی، انی، انکم، انا. تو آپ میں سے کون جو ہے اس کو دہرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے. چلے جی سمیرہ پہلا آپ کرائیے، عارف دوسرا آپ کرائیے، آمنہ آپ نے تیسرا کرانا ہے. چلے جی شروع ہو جائے. سمیرہ لہو کا ٹیبل کرائیے. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. چلے عارف آپ دوسرا منہو کا کرائیے. منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا. چلے جی تیسرا جو ہے وہ ادھر ہی. انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا. جزاک اللہ خیر. آگے بھی ٹیبل ہے، فکر نہیں کرے، باری آئے گی سب کی. بی ہی کا ٹیبل آ گیا. یہ کون کرائے گا؟ چلے جی شگفتہ آپ جو ہے بی ہی کا ٹیبل کرا دیجئے. bihi, bihim, bika, bi, bikum, bina. ہاں جی اگلا ٹیبل کون کرانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے. ہاں جی عارف، بردر عارف. چلے فی یہ کا آپ کرا دیجئے. فی ہی، فیہم، فی کا، فیا، فیکم، فینا. ہاں جی اگلا ٹیبل کون کرائے گا؟ کوئی بھی نہیں. Alayhi, کوئی نہیں، میں کراؤں گا. alayhi, alayhim, alayka, alayya, alaykum, alayna. ہاں سب کا لے دیا. چلے الہی نئے لوگ ہیں نا، میں نے کہا تھا سارے ٹیبل ہم نے دہرانے، بہت سارے لوگ چاہیے ان کو دہرانے کے لیے. ہدا کلیم. چلیں جی ہدا کلیم الہی کا ٹیبل کرائیے. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا. ہاں اچھا اس کے بعد سبیہ. سبیہ آپ جو ہے ماہو کا ٹیبل کریں. معاہو، معاہم، معاکا، معی، معاکم، معنا. ویری گڈ. اور یہ آخری ٹیبل اندہو، یہ کون کرائے گا؟ مصباح. چلے سسٹر مصباح اندہو کا ٹیبل آپ کرا دیجئے. یس سر. اندہو، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا. جزاک اللہ خیر. اچھا یہ میں کل بھی بتانا بھول گیا تھا، آج آگے بھی آئے گا بتاؤں گا. یہ ہم نے 9 جو ہے وہ حروف دہرائے ہیں. ان 9 میں سے یہ جو 2 آخری ہیں ماہو اور اندہو، یہ حروف میں ہم شامل کرتے ہیں، لیکن یہ ہے اسم. یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو 9 حروف ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے یہ آخری 2 جو ہیں حروف ما اور اندہ، یہ جو ہے اسم ہے. یہ اسم ہوتے ہیں لیکن استعمال بطور حروف ہوتے ہیں، اس کے حروف کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. یہ پچھلے اسباق کے کچھ سوال ہیں. منہم المومنون کا ترجمہ کیجئے. ان سب میں مومن ہیں، ہمارے درمیان مومن ہیں، تم میں مومن ہیں، ان سب کے درمیان مومن ہے. ABCD. سب میں
उन सब उन में सब हम में मोमिनीन है। रज़ी अल्लाह के मायने बताइए। अल्लाह खुश हो रहा है, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह ने पसंद किया, अल्लाह राजी हुआ, ABCD। अल्लाह राजी हुआ, अल्लाह राजी हुआ। किताब का अपनी किताब सीख, अपनी किताब सिखा, अपनी किताब पढ़, मेरी किताब पढ़, ABCD। इकरा किताब का अपनी किताब का सी अपनी किताब पढ़। हाँ, चलिए अभी अपनी जो किताब है म्यूट कर लीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए। हम ग्रामर का हिस्सा पढ़ने चले हैं। आज की क्लास में हरूफ जर में 3 अहम बातें हम देखेंगे। पहली बात तो ये है कि हरूफ जर जो है ये ली, मिन, अन, बी, फी, अला, एला, ये जो है हरूफ जर जो है वो हमने पढ़े 7। इनके साथ हमने 2 और पढ़े आज, मा, इंदा। ये हरूफ है मगर हरूफ जर नहीं है। और क्या है ये इसम है। हरूफ जर वो होते हैं जो जब किसी के साथ आते हैं तो उसके नीचे जेर लाते हैं, इसलिए उसको हरूफ जर कहते हैं। तो हरूफ जर ये है ली, मिन, अन, बी, फी, अला, इला, ये 7 हैं। 17 लेकिन QC1 में ये 7 पढ़ाए जाते हैं और 2 जो है ये मा, इंदा, यानी इनको मिला के 9 पढ़ेंगे। बाकी अगली क्लासों में आएंगे। आप ये ना कहते हैं ग्रामर में तो 17 होते हैं, आप 7 पे आ गए। QC1 में 7 ये जो है हमने पढ़ने थे, ये आपने देख लिए। आज आपकी 8वीं क्लास है, बाकी 12 क्लासों में हम इन्हीं को दोहराते रहेंगे। तो इसलिए इनको आप अच्छी तरह जो है यहाँ पक्का कर लें, क्योंकि आगे वाली क्लासों में अब फेल शुरू होने वाला है। जब फेल शुरू होगा फिर हम हरूफ को जो है नहीं दोहराएंगे, सिर्फ हरूफ को इस्तेमाल करेंगे। तो हर जबान का हर्फ जर अलहदा होता है। जैसे देखिए आमनतु बिल्लाहि, बी के मैंने हमने पढ़ा था 7, ठीक है। लेकिन जब तर्जमा करते हैं तो हम कहते हैं मैं अल्लाह पर ईमान लाया। क्यों? उर्दू के अंदर जो है अल्लाह के साथ ईमान लाना जो है वो समझ नहीं आता, लेकिन अल्लाह पर ईमान लाया ये समझ आता है। यानी कलाम का एक अंदाज है उर्दू का है कि इसके अंदर बी का तर्जमा हम पर करते हैं, या इंग्लिश में हम क्या करते हैं, आई बिलीव इन अल्लाह। यहाँ इनके मैंने उर्दू में करें तो क्या होता है, मैं देखिए ये तीनों जो है जगह बी का तर्जमा मुख्तलिफ है। अरबी में हमने पढ़ा 7, उर्दू में पढ़ा पढ़, इंग्लिश में पढ़ा में। तो इसका मतलब है पहली चीज ये याद रखें, हर जबान का हर्फ जर अलग होता है। लाजमी नहीं है कि जो अरबी में आ रहा है उसी का हूबहू तर्जमा उर्दू इंग्लिश में हो। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, कभी हर्फ जर अरबी में तो आता है मगर दूसरी जबान में नहीं होता। मसलन इग़फिरली, यहाँ देखिए ली का लफ्ज है, लेकिन जब इंग्लिश में कहते हैं फॉरगिव मी, फॉरगिव मी में जो है कोई हर्फ जर नहीं है, प्रीपोजिशन है ही नहीं। इसी तरह वरहमनी, वरहमनी यहाँ देखें अरबी में हर्फ जर ही नहीं है, लेकिन जब उर्दू में तर्जमा करते हैं रहम कर मुझ पर, तो पर जो है वो हर्फ जर है उर्दू का। एंड हैव मर्सी ऑन मी, ऑन जो है ये अंग्रेजी का प्रीपोजिशन है। तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि हरूफ जर जो है कभी अरबी में नहीं होते लेकिन दूसरी जबान में होते हैं। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है। नंबर 1, हरूफ जर हर जबान का अलहदा होता है। नंबर 2, कभी जो है अरबी में हरूफ जर होता है लेकिन दूसरी जबानों में तर्जमा करते हुए नहीं होता। और कभी ये होता है कि अरबी में ही हरूफ जर नहीं होता लेकिन तर्जमा जो है करते हुए दूसरी जबान में जो है हरूफ जर आता है। हरूफ जर बदलने से मायनी तब्दील हो जाते हैं, ये चौथी बात है। देखिए एक लफ्ज है लकड़ी से मारा, लकड़ी को मारा। देखिए से और को के बदलने से क्या हुआ है, मायनी बहुत बदले। एक में लकड़ी के जरिए मारे, दूसरा लकड़ी को खुद मारा जा रहा है। ये क्या है, हरूफ जर का कमाल है कि हरूफ जर बदलने से मायनी बदल गई। या जैसे इंग्लिश में गेट, गेट इन, हरूफ जर प्रीपोजिशन इन आया, उसके मायनी कुछ और है। और गेट आउट उसके बिल्कुल उलट हो गए, गेट अप इसके कुछ और मायनी हो गए। तो ये हरूफ जर बदलने से अल्फाज के साथ जो है उनके मायनी बदल जाते हैं। गेट डाउन। तो ये 4 बातें हरूफ जर की आपको मैंने बताई। पहली ये कि हरूफ जर जो होता है हर जबान का अलहदा होता है, लाजमी नहीं है कि वर्ड बाई वर्ड तर्जमे में रहे। नंबर 2, बाज़ औक़ात अरबी में हरूफ जर होता है लेकिन तर्जमे में जो है हरूफ जर नहीं होता। तीसरा यह है कि बाज़ औक़ात
عربی کے اندر جو ہے حروف جر نہیں ہوتا اور ترجمے میں ہوتا ہے، اس کے الٹ ہے پہلی بات. اور آخری بات یہ کہ حروف جر یہ بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. یہ دیکھیے حروف جر بدلنے سے معنی کیسے تبدیل ہوتے ہیں. مثلا صلی لربک، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. ایک عربی کا جو ہے وہ مرکب ہے، ہم پڑھتے ہیں صلی علی محمد، لیکن جب یہی لفظ صلی آیا تو اس میں یہاں پہ اللہ کا لفظ آنے سے رحمت کے معنی میں تبدیل ہو گیا. یہاں صلی تھا تو لی کی وجہ سے ہم کہہ رہے تھے نماز پڑھ، اور یہاں جو ہے اللہ کی وجہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں رحمت میں. تو اس کا مطلب ہے صلی کے معنی جو ہے دونوں میں تبدیل ہو گئے، لی اور اللہ کی وجہ سے. یہ کیا حروف جر، یعنی حروف جر بدلنے سے جو ہے بعض اوقات الفاظ کے یا حروف کے معنی بدل جاتے ہیں. تو لہٰذا خلاصہ اس کا یہ ہے، ہر زبان کا الگ حرف جر ہوتا ہے. کبھی حرف جر عربی میں ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں غائب ہوتا ہے، اور کبھی حرف جر ہے عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں ہوتا ہے. اور چوتھا یہ حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب ہم آگے جائیں گے کہیں ایک لفظ کے ترجمے میں ہم کچھ طرح ترجمہ کریں اور کہیں بعض اوقات وہ ہوگا نہیں اور ترجمہ موجود ہوگا، تو آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو بتایا تھا اس کے یہ معنی اور یہاں آپ اس کے مختلف کر رہے ہیں. یہاں یہ لفظ آ رہا ہے اس کا آپ ترجمہ ہی نہیں کر رہے، اور یہاں یہ لفظ ہی نہیں آ رہا اور ترجمہ کر رہے. تو یہ یاد کرنے والی. ورحمنی کا ترجمہ کیجئے، رحم کیجئے ہم پر، رحم کیجئے مجھ پر، رحم کیجئے مجھ پر، اور رحم کیجئے ہم پر. اے بی سی ڈی. رحم کیجیے مجھ پر. جی ہم پر جی اور رحم کیجیے مجھ مجھ پر. پر. حرف جر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، صحیح کبھی کبھی، غلط میں نہیں جانتا. اے بی سی ڈی. صحیح صحیح. کبھی کبھی. کبھی 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 کا لفظ میں نے استعمال ہی نہیں کیا. اچھا، اشارے کے الفاظ. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ سب، وہ سب وغیرہ. عربی میں کیا ہوتا ہے حاضہ، یہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے حاضہ یعنی یہ ایک انگلی سے. ہاؤلائے یہ سب یعنی جمع کا. ذالکا، ذالکا کے معنی ہوتا ہے دور، وہ. اور اس کی جمع ہوتی ہے اولائکا، وہ سب. ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا. یہ چاروں کے چارے جو ہیں مذکر کے لیے، دو قریب کے ہیں ہاذا اور ہاؤلائے، ذالکا اولائکا دور بعید کے لیے. تو اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید یہ ہو گئے. ان چار الفاظ کو سمجھتے ہوئے ٹی پی آئی کے ذریعے اس طرح پریکٹس کیجیے. ہاذا ہاؤلائے کہتے ہوئے ایک انگلی اور چاروں انگلیوں کو قریب کی طرف اشارہ کیجیے. ذالکا اولائکا کہتے ہوئے ایک انگلی اور چاروں انگلیوں کو جو ہے وہ دور کی طرف اشارے کیجیے، جو ہم اور انت انتم کے درمیان ہو. یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ہوا کا اشارہ ادھر کرتے ہیں، انت انتم کا اشارہ ادھر کرتے ہیں. ان دونوں کے درمیان جو رستہ بنتا ہے اس کا اشارہ کیا ہوگا، ذالکا اور اولائکا. ذالکا ایک انگلی، اولائکا چاروں. آئیے ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. اب آپ میں سے کوئی جو ان کو دہرا دے اشارے اور ترجمے کے ساتھ. جی آمنا اصغر، آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہے. چلیے آپ دہرا دیجیے. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. جزاک اللہ. آئیے مکالمہ دیکھتے ہیں. ہاذا مسلم، ہاذا مسلم، ہاؤلائی مسلم، ذالکا مسلم، اولائکا مسلم. دیکھیے ہاذا واحد تھا تو اس کے ساتھ اسم واحد آیا، ذالکا واحد تھا اس کے ساتھ بھی اسم واحد آیا. ہاؤلائی جمع تھا اس کے ساتھ اسم جمع آیا، اولائکا جمع تھا جمع. تو اس سے ہم نے یہ سیکھا اس میں اشارہ اگر واحد ہو تو اسم بھی واحد آتا ہے، اس میں اشارہ جمع ہو تو اسم بھی اس کے ساتھ جمع. چلیے آپ میں سے کوئی سب کا ایک بار جو ہے دہرا دے. چلیے عارف آپ دہرا دیجئے. ہاذا مسلم، ہاؤلائی مسلمون، ذالکا مسلم، اولائکا مسلمون. گڈ.
ज़ालिका की जमा बताइए, हुम, तिलका, उलाइका, हाउला, ABCD, ज़ालिका की जमा। उलाइका सी 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 हाउलाए मोमिनून का तर्जुमा कीजिए, ये मोमिन है, वो सब मोमिन है, वो सब मोमिन है, वो मोमिन है, ABCD। ये सब वो ये सब सब मोमिन सब मोमिन, ये सब मोमिन। तर्जुमा कीजिए, वो हमारी किताब है, हाज़े ही किताबुना, हाज़ा किताबुना, तिलका किताबुना, ज़ालिका किताबुना, ABCD। तिल का किताब ज़ालिका किताबुन जालिक जालिका, जालिका डी टीका तुमने पढ़ा ही नहीं है, जालिका। अच्छा, एक चीज और मैं बताता चलूं, जब हम इसमें इशारा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसम भी मुज़क्कर होता है, और अगर इसम मुअन्नस हो तो इसमें इशारा फिर मुअन्नस है। अभी तो इसमें मुअन्नस के इसमें इशारा हमने छेड़ा ही नहीं, तो लिहाजा वो यहाँ आ ही नहीं सकते। किताब जो है मुज़क्कर होता है, मुज़क्कर है अरबी में, तो लिहाजा ज़ालिका आए। हाजा साले की जमा क्या होगी? उलाइका सालिहुना, हाजा सालिहुना, हाउलाई सालिहुना, ज़ालिका सालिह, ABCD। हाउलाई हाउलाई सालिहुन सालिहुन, सी। उलाइका मुस्लिमून का तर्जुमा कीजिए, वो सब मुसलमान है, ये सब मुसलमान है, वो एक मुसलमान है, यहाँ मुसलमान है, ABCD। वो सब सब मुसलमान हैं। तर्जुमा कीजिए, ये सब मुसलमान है, हाजा मुस्लिम, उलाइका मुस्लिमून, ज़ालिका मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिमून, ABCD। हाउलाई मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिमों हाँ, ये गुड, सब था। आपने सही बताया। मन हाजा मुस्लिम, मन हाउलाए, हाउलाए मुस्लिम, मन ज़ालिका, ज़ालिका मुस्लिम, मन उलाइका, उलाइका मुस्लिम। ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए फर्क क्या आता है। हाजा, हाजा ये, हाजे ही, ये अब देखिए हाथ ही बदल गया मेरा। हाजा ये, हाउला दूसरे हाथ से मैं इशारा करता, यानी ये मुअन्नस के लिए है हाजे। ज़ालिका, तिलका, तिलका के लिए देखिए दूसरा हाथ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये फर्क है मुज़क्कर और मुअन्नस का। मुज़क्कर के लिए हम हाजा और ज़ालिका इस्तेमाल करते हैं, मुअन्नस के लिए हाजे ही और तिलका, मायने एक ही है। हाजा के मानी है ये, हाजे ही का मानी भी है ये, ज़ालिका मानी है वो, और तिल का मानी भी है वो। सिर्फ मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क है। और ये इसे देखते हैं, हाजा मुस्लिम, हाजे ही मुस्लिमत, देखिए मुअन्नस लफ्ज लेके आए इशारा मुअन्नस के लिए, ज़ालिका मुस्लिम, तिल का मुस्लिम। तो दो बातें आज मैंने आपको बताई काम की। एक ये कि अगर इसमें इशारा वाहिद आ रहा है तो उसके साथ इसम वाहिद आएगा, और अगर जमा आ रहा है तो उसके साथ इसम जमा है। दूसरी बात ये, अगर इसमें इशारा मुअन्नस आ रहा है तो उसके साथ इसम भी मुअन्नस आएगा, और अगर मुज़क्कर आ रहा है तो उसके साथ इसम भी मुज़क्कर। बस ये दो काम की बात है। हाजा का मुअन्नस बताइए, हा, तिलका, ही या हाजी, ABCD। हाजे ही, हाज़े ही हाज़े ही तर्जुमा कीजिए, ये नमाज है, हाजा सलातुन, हाजे ही सलातुन, ज़ालिका सलातुन, तिलका सलातुन, हाजे ही ABCD। सलात, हाज़े ही तो आइए सवाल जवाब देखते हैं। इसमें इशारा मैं ये आपको बता देता हूँ, हाजा हाउलाए, ज़ालिका उलाइका, हाजे ही ये मुअन्नस के लिए। अब इसके साथ वाव का इजाफा करना है, वाह हाजा। चलिए आप में से कोई ये जो है बताए क्या बनेगा, वाव का इजाफे से क्या बन जाएगा? वहाज़ा वहाजा, और ये आगे भी चलते जाए, और ये वहाउलाई वहाउलाई, चलते जाए, ज़ालिका क्यों आएगा? वज़ालिका, वज़ालिका वउलाइका वज़ालिका वहाज़िही। वउलाइका वहाज़िही। और अगर इसकी जगह हम फा लगाएं, फा की बजाय फा का इजाफा करें तो क्या बनेंगे अल्फाज? हाज़ा औलाई ज़ालिका औलाइका फ़ाज़िही। फा ज़ालिका, ज़ालिका औलाइका फ़ाज़िही। तो ये आपने हाजी एक और चीज सीख ली कि इसमें इशारा के साथ वा और फा का इजाफा करके नए अल्फाज बन सकते हैं। आइए सवाल जवाब देख लेते हैं। फ़उलाइका मअल मोमिनीन, बस वो सब मोमिनों के साथ है। हाउलाई लदालूना
وہ سب یقیناً گمراہ ہیں. ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. واولئک هم، اور وہی سب. ذالک الکتاب، وہ کتاب. اگلا حصہ دیکھتے ہیں. یہ اب آپ نے ترجمہ کر کے دینا ہے. یہ قرآن کیا الفاظ ہیں ترجمے میں؟ آج قرآن. قرآن. وہ سب مسلمان. ذالک مسلم. ذالک کیوں ہوا کہ بس اولئک مسلمون. اولئک، ہاں اولئک جمع کا صیغہ ہے. اس عورت کی طرف سے. حاضی اس عورت کی طرف سے. حاضی تو پہلے کچھ اور ہوگا. حاضی کہاں سے آ گیا؟ منہا، وہ نیک ہے. وہ نیک ہے. ذالک صالح. حاضا صالح. ہوا یہ سب مومن ہے. یہ سب مومن ہے. جمع کا صیغہ لائیں. اولئک مومنون. نہیں یہ سب ہے نا. ذالک مومنون. یہ قرآن ہے. حاضل قرآن، وہ سب مسلمان ہے. اولئک مسلمان، اس عورت کی طرف سے. من حاضل، وہ نیک ہے. ذالک صالح، یہ سب مومن ہے. ہؤلاء مومن. اچھا جی، اب عربی میں سوال جواب کریں. ہؤلاء مسلمون، نعم ہؤلاء مسلمون. نعم ہؤلاء هؤلاء مسلمون. مومن. نعم نعم ھذا مومن. نعم ھذا مومن. وذالک مسلمون. نعم صالح مسلم. نعم نعم ذالک مسلمون. ذلك مسلم. اولئک صابرون. نعم اولئک صابرون. نعم أولئك صابرون. نعم هذه صالحات. اس میں بھی یہ کلیہ دیکھیں، یاد رکھیں. جیسے کلیہ میں نے بتایا، ہوا کا جواب ہمیشہ ہوا ہوتا ہے. ہم کا جواب ہم ہوتا ہے. حاضا کا جواب حاضا آئے گا. ہؤلاء کا جواب ہؤلاء آئے گا. ذالک کا جواب ذالک سے آئے گا. اولئک کا جواب اولئک سے آئے گا. حاضی کا جواب حاضی سے. یہ ہوا ہم کی طرح جو ہے اپنا وجود ویسے ہی قائم رکھتی ہے. جواب کے اندر، سوال جواب کے اندر یہ انہی کے اوپر جواب آئے گا. اور جس چیز کا پوچھا جا رہا ہے وہ چیز آگے لگ گئی. مثلا ہؤلاء جمع ہے اور پوچھا جاتا ہے مسلم. ہؤلاء کا جواب تو ہؤلاء ہو گیا. آ کا جواب نام سے ہو گیا. مسلمون جو ہے ویسے کا ویسے مسلم ہو گیا. یہاں دیکھیں حاضا مومن، حاضا واحد، حاضا کا جواب حاضا آ گیا. آ کا جواب نام سے لے لیا. مومن ویسے مومن کا مومن آ جائے گا. حاضا مومن. یعنی پورا سوال پورا جواب ایک ہے. فرق کیا ہو رہا ہے؟ یہاں سوال کے لیے آ کا لفظ آ رہا ہے، یہاں جواب کے لیے نام کا آ رہا ہے. باقی کوئی فرق نہیں ہے. ہؤلاء کا جواب ہؤلاء سے، حاضا کا حاضا سے، ذالک کا ذالک سے، اولئک کا اولئک سے، حاضی حاضی سے. اگر اسم جمع آ رہا ہے تو جواب میں بھی جمع آئے گا. واحد آ رہا ہے تو جواب میں بھی واحد آئے گا. اگر مؤنث آ رہا ہے تو جواب میں بھی مؤنث آئے گا. اگر جواب میں مذکر آ رہا ہے سوال میں بھی اور جواب میں بھی وہ مذکر رہے گا. یہ آپ کے نئے الفاظ ہیں جو اس سبق میں آئے ہیں. اور یہ دو آپ کو اور آپ یعنی جو ہے وہ صفحے مصحف کے ہیں. ان میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب تک جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ آپ کو اس میں سے کہاں سے ملتا ہے. مثلا یہ دیکھیں، یہ کم کم کہیں پڑھا ہے ہم نے؟ کم کا صیغہ پڑھا ہے؟ یہ جو کم کم میں کرتا رہے پڑھا نہیں؟ کہاں کیا اشارہ کیجئے کم کا. تم سب. یعنی کم ایسے سامنے اشارہ. جب آپ قرآن میں ایسے لفظ پڑھتے کم آئے تو آپ اشارہ کریں کم. آپ کو ترجمہ خود آئے گا کہ یہ ہو سکتا ہے اس لفظ کا ترجمہ نہ ہے لیکن اس کی بناوٹ آ جائے گی. اب یہ ہے بیہا. بیہا یہ ہم نے پڑھا ہے. بی میں ساتھ ہا اس کے یعنی مؤنث کے. اچھا اللہ زینہ، یہ دیکھیں اللہ زینہ لفظ آپ کا پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. للذینہ وہی اللہ زینہ کے ساتھ لی کا لفظ لگ گیا. للذینہ وا کا لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے. ہادو وا جو ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے. وا یہ دیکھیں
वो भी पढ़ा हुआ है। बीमा, ये देखिए इसके टुकड़े कर ले, बी पढ़ा हुआ है, माँ भी पढ़ा हुआ है, ये आपके दोनों लफ्ज के हिस्से जो है पढ़े हुए हैं। इसी तरह ये देखिए मिन, ये भी पढ़ा हुआ है, किताब ये भी पढ़ा हुआ है लफ्ज, अल्लाह लफ्ज पढ़ा हुआ है, वाह पढ़ा हुआ है, इलैही ये टेबल हमने पढ़ा था इलैही का, ये देखिए उसका आ गया। इस तरीके से आप जब ये अल्फाज को इनमें ढूंढना और पहचानना शुरू करेंगे तो आपकी ये जो है मश्क होती जाएगी कि जब आप तिलावत करेंगे तो आधे से ज्यादा लफ्ज जो है उनका तर्जुमा आपको खुद ब खुद आ रहा होगा। मसलन ये लफ्ज है फ़उलाइका, इसके टुकड़े करें फा और उलाइका। अभी आपको मैंने बताया था अज़ा के साथ हम क्या लगाते हैं, वाव भी लगाते हैं, फा भी लगाते हैं, जालिका के साथ भी लगाते हैं उलाइका। ये आज ही पढ़ा हुआ लफ्ज आपको यहाँ मिल रहा है फ़उलाइका। हुम ये हमने पढ़ा हुआ है, हुआ हुम वाला हुम आया। तो इस तरीके से जब आप ये इन अल्फाज को जो आपके पढ़े हुए बोलना शुरू करेंगे तो आपको शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलना चाहिए कि आधे से ज्यादा लफ्ज तो आपको पहचान आ गई है। मसलन यहाँ देखें ये इला ला है, इला ये हमने पढ़ा हुआ है, इला का टेबल पढ़ा है और अल्लाह का लफ्ज पढ़ा हुआ है। मरजकुम अभी हमने पढ़ा। तो इस तरीके से ये अल्फाज जो है हरूफ और जो इस सब अब तक हमने पढ़े, फेल को हमने टच नहीं किया इसलिए फेल को मैं छोड़ता जा रहा हूँ, किसी फेल को हाथ नहीं लगा। मसलन ये लफ्ज अन आ गया, पढ़ा हुआ है हमारा, हुम ये आ गया, अहज़र पढ़ा हुआ है, अन ये आज ही पढ़ा है, ये अन लफ्ज होता है। ये तकरीबन कुरान के हर सफ़े में जो है ये आपको, बल्कि हर सत्र में अन इन्ना अन्ना ये इन्ना जो है कोई ना कोई कहीं मिल जाएगा। तो ये जो है आपकी मश्क है। तो इसके साथ आज की जो है वो क्लास का वक्त ख़त्म हुआ। अब हम नुक्ता तालीम जाते जाते देख लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है ये रिवायत की है, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमुल क़ियामह शिफ़ाअन लिअस्हाबी। कुरान कसरत से पढ़ा करो इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। और इसके अलावा हम सबको चाहिए हम कुरान को समझें और उससे अपना ताल्लुक जोड़ें। जितना हम कुरान के करीब होंगे उतना ही जो है वो हमारा आसान होगा। आपका पहला होमवर्क ये है कि रोज़ाना कम से कम आपने 5 मिनट जो है कुरान से तिलावत करनी है, 5 मिनट ज़बानी करनी है, 2 जो है आपने ये अपनी जो किताब है उससे जो है खोल के पढ़ना है। इसी तरीके से जो आपका कार्ड है उसे आपने दिन में 5 दफ़ा हर नमाज से पहले या बाद 3 से 5 मिनट ऐसे आपने पढ़ना है। अपने साथियों को जो कुछ पढ़ा है बताएं और जो भी ज़िंदगी का हिफ्ज़ रखें तो इंशाअल्लाह जो है आपके लिए आसानी होगी। और खुद को टीचर समझे। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दी। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो